يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. وَإِذْ نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، مت دوست بنانا. یعنی لفظ اولیاء جو ہے وہ آخر میں آ رہا ہے اس پورے جملے کے، اور یہ اس جملے کا حصہ ہے. لا تتخذوا، مت بنانا، مت اختیار کرنا. کیا اختیار نہ کرنا؟ آخر میں لفظ آ رہا ہے اولیاء. یہ وہی مضمون ہے جو پچھلی آیات میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا. تم میں سے جو کوئی ان کے ساتھ دلی دوستی رکھے گا اس کا معاملہ جو ہے ایسا ایسا ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے ہے. خاص طور پر سورہ مائدہ جو ہے یہ اس معاملے میں کلائمیکس ہے. جتنی شدت آپ کو خاص طور پر اہل کتاب کے معاملے میں اس صورت میں ملے گی شاید پورے قرآن مجید میں اور کہیں نہیں ملے گی. یہاں بنیادی طور پر ان سب سے دلی تعلق رکھنے سے منع کیا گیا ہے جو ہمارے دین کا مذاق اڑائیں. یعنی اذان کا نظام رائج ہوا تو انہوں نے نماز کی نقلیں اتاریں، نماز کا اذان کا مذاق اڑایا، نماز کا مذاق اڑایا، ہمارے دینی شاعر کا مذاق اڑایا، کسی بھی اعتبار سے ہو. یعنی دین کے کسی بھی رکن کا مذاق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کا مذاق، یہ سب کیا ہے وہ اسی زمرے کے اندر آتا ہے. آج کل ایک اور ٹرینڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ مولوی کو عنوان بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنقید کی جائے. یعنی مولوی کی داڑھی کا مذاق اڑانا وہ اصل میں مولوی کا مذاق نہیں ہے، اصل میں داڑھی کا مذاق ہے. لیکن ایک شیلٹر اختیار کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑانے کے بجائے اس کو تنقید کا نشانہ بنانے کے بجائے مولوی کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے، لیکن ریفرنس کیا ہو؟ اس کی داڑھی کے اعتبار سے ہو. تو یہ یعنی ایک انڈائریکٹلی توہین رسالت کا ایک انداز ہے. اسی طرح کوئی نماز کا مذاق اڑائے، کوئی حج کا مذاق اڑائے یا دین کے کسی اور حکم کا مذاق اڑائے تو اس پہ کم سے کم کیا ہے کہ انسان اس کے ساتھ دلی تعلق نہ رکھے. جیسا کہ میں پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ واضح کر چکا ہوں کہ کاروباری لین دین حرام نہیں، بالکل الاؤڈ ہے. لیکن اس کاروباری لین دین کے ساتھ یا امپلائر ریلیشن کے ساتھ ساتھ کوئی ذیلی تعلق قائم ہو جائے، کوئی دوستی ہو جائے، کوئی محبت کا رشتہ قائم ہو جائے، اس کی اجازت نہیں ہے. تو اے ایمان والو، لا تتخذوا، مت بنانا، الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، من قبلکم، وہ اہل کتاب جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، والکفار، یا وہ جنرل کفار ہوں ادر دین اہل کتاب، اولیاء، دوست. یعنی محاورے میں پورا ترجمہ ہوگا تو صحیح ہوگا کہ تم ایسے لوگوں کو دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اور کھیل بنائیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں، خواہ جنرل کفار میں سے ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کا ڈر جو ہے یہ انسان کے پاس ایسا زبردست ہتھیار ہے کہ جو انسان کو بڑے سے بڑا کام کرنے سے روک سکتا ہے، جس کے لیے خواہ اس کی کتنی ہی انکلینیشن کیوں نہ ہو. یعنی اس کانٹیکسٹ میں یہ جو اتقوا اللہ آیا ہے، اس کو آپ اس حدیث کی روشنی میں
اگر پڑھیں گے تو بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ یعنی ہم میں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان کفار سے دلی دوستی رکھتا ہو، لیکن آج ہم اس سٹیج پر کھڑے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ان کے ساتھ ہم اچھے روابط، اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ بنا کے رکھیں، اس کو پنجابی کا بڑا خوبصورت لفظ ہے جو بڑا جامع ہے، ان کے ساتھ بنا کر رکھیں تاکہ ہم ان کی طرف سے کسی اسالٹ، کسی مصیبت سے بچ سکیں۔ تو خوف ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو ہم کبھی ان سے نہیں ڈریں گے، لہذا ہم بالکل برابر پہ آ کے اور بالکل فیس ویلیو پر ہم ان کے ساتھ معاملہ کریں گے، مجبور ہو کر ان کے ساتھ ہم معاملات نہیں کریں گے۔ اسی طرح انسان کا کسی گناہ میں ملوث ہونا، گناہ میں بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی کشش ہوتی ہے، اور اس کو رزسٹ کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، تو پھر انسان بڑی آسانی سے اس سے بچ سکتا ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 7 انسانوں کو اپنے عرش کے سائے تلے پناہ دے گا، جس دن اس کے سوا کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص جو آپ نے فرمایا کہ والذی دعتہ امرات ذات حسب و جمال، وہ شخص کہ جس کو ایک حسب نسب والی اونچے خاندان کی اور خوبصورت عورت نے دعوت گناہ دی، اور اس نے اس کے جواب میں کہا کہ انی اخاف اللہ، بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یعنی ٹیمپٹیشن ہے، انکلینیشن ہے، میلان ہے، دلچسپی ہے، جی چاہ رہا ہے، لیکن وہ صرف اس کی طرف نہ بڑھے اللہ کے خوف کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کا حقدار ٹھہرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تو یہ خوف خدا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اگر انسان اس ہتھیار سے مسلح ہے تو اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر وہ اس ہتھیار کے بغیر ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو تو پھر اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے تو اس کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں، they don't have sense۔ یعنی ایک اس میں مسلمانوں کے لیے تسلی ہے، تو تم اس میں زیادہ پریشان نہ ہو، ریئیکشن میں کہیں تم کوئی زیادہ بڑا اقدام نہ کر بیٹھو، لہذا وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ناسمجھ ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب، هل تنقمون منا الا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثرکم فاسقون۔ کہو اہل کتاب، یعنی پوچھو اہل کتاب سے تم ہم میں کیا برائی دیکھتے ہو؟ آخر کار یعنی آخر تم ہم میں کیا برائی دیکھتے ہو؟ حل تنقمون منا، سوائے اس کے کہ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور اس پر جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ، جبکہ تمہاری اکثریت نافرمان ہے۔ یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی وحی پر ایمان، وہ کلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس کو بھی مانتے ہیں جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اب کیونکہ بٹوین دا لائن یہ سارے کا سارا ڈائلاگ جو ہے وہ اہل کتاب سے ہو رہا ہے، اور اہل کتاب پر بھی اللہ تعالیٰ نے کلام نازل کیا تھا، ہم تو اس کو مانتے ہیں لیکن تمہاری اکثریت اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ سمجھ گئے نا آپ بات؟ یہ کہ بڑا ایک لطیف انداز ہے کہ تم ہم میں کیا برائی دیکھتے ہو سوائے اس کے کہ ہم اللہ پر
اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا ہے اس سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جبکہ تمہاری اکثریت اس کی نافرمانی کرتی ہے۔ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ، ان سے کہو کیا میں تمہیں بتاؤں بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ہاں اس سے بھی بدتر جزا پانے والے کون ہیں؟ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہے۔ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور جن کو ان میں سے بندر اور سور بنا دیا گیا، اور جنہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ اب یہ سب کے سب کیٹیگریز جو ہیں وہ یہودیوں کے اندر موجود ہیں، جن کو چہرے جو ہے مسخ کر دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، یہ اصحاب سبت ہیں کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے احترام کو پامال کیا اور اس کے لیے ہیلا کیا کہ ہفتے کے دن ان کے لیے کاروبار حرام تھا، لہذا انہوں نے ہفتے کے دن چینلز بنائے اور ان کے ذریعے سے پانی بڑے بڑے حوضوں میں لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اللہ کے شریعت کا، اللہ کے حکم کا مذاق تھا، کیونکہ آج تو بات اسی شروع ہوئی نا آج کے رکوع میں کہ جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہی کچھ آئینہ دکھایا گیا ہے کہ دیکھو تم میں سے جنہوں نے دین کا مذاق اڑایا تھا، ہم نے ان کے چہرے مسخ کر دیے تھے، ہم نے ان کو بندر بنا دیا تھا اور سور بنا دیا تھا۔ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، اور انہوں نے طاغوت کی، شیطان کی پرستش کی تھی۔ آگے جا کر ہم انشاءاللہ سورہ اعراف میں پڑھیں گے یہ واقعہ ابھی جا کر کہ بلعام باورا ایک شخص تھا جو تورات کا بہت بڑا عالم تھا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ قریب تھا، اگر ہم چاہتے تو اس کو بہت بلندی عطا فرماتے ان آیات کے ذریعے سے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی، تورات کا علم، قرآن مجید کی، تورات شریف کی آیات کا علم۔ وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین میں دھستا چلا گیا، اور اس نے وہ جو گاؤن اس کو پہنایا گیا تھا، جو خلت اس کو پہنائی گئی تھی، اس نے اس کو اتار پھینکا اور شیطان کی پیروی نہیں کی بلکہ شیطان کو سجدہ بھی کیا باقاعدہ اس نے۔ تو یہ سب کے سب انہی میں پائے جاتے ہیں۔ اور اللہ کا غضب، یعنی یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت اور درماندگی، بے چارگی ان پر تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ ذالک بانہم کفروا بآیات اللہ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، اور یہ ان کی حرکتیں تھیں، اس لیے ان پر ذلت اور مسکنت تھوپی گئی اور اللہ تعالیٰ ان سے غضبناک ہوا۔ اولئک شر مکانا، ایسے لوگوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ واضل عن سواء السبیل، اور سیدھے راستے سے وہ سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِذْ جَاءُوكُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں، قالوا آمنا، تو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں۔ یہ غالباً اس واقعے کی طرف اشارہ ہے یا ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جن کا ہم ذکر سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہودیوں نے ایک گروہ تیار کیا، اس لیے کہ اسلام کی ایک ساکھ تھی۔ وہ ساکھ کیا تھی کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، جو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، پھر اس کی کھال بھی ادھیڑ دی گئی، تو پھر وہ اس ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا۔ اب اس کی یہود کو بڑی تکلیف تھی، لہٰذا انہوں نے کچھ گروہ تیار کیا کہ تم صبح کو ایمان لاؤ، دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو، اور شام کو یہ کہہ کر نکل آؤ اسلام سے کہ ہم نے اندر جا کے دیکھ لیا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اٹس جسٹ اے فراڈ۔ یہ انہی کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، حالانکہ وہ اسلام میں داخل بھی کفر کے ساتھ ہوئے تھے۔ جب داخل ہو رہے تھے اس وقت بھی ان کے دلوں میں کفر تھا، اگرچہ زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَقَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور اسی کفر کے ساتھ وہ اسلام کے
اسلام سے باہر آئے تھے، اسلام میں گئے بھی کفر کے ساتھ تھے اور اسلام سے واپس آئے بھی کفر کے ساتھ۔ واللہ عالم بما کانوا یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپا رہے تھے اپنے دلوں کے اندر، یعنی اسلام کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساکھ کو نقصان پہنچانا۔ ترا کثیرا منہم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، تین باتیں بیان فرمائیں۔ اے نبی تم ان میں سے اکثریت کو دیکھتے ہو گناہ اور زیادتی اور حرام کھانے میں جلدی کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا نا نیکی کی جلدی، اب جو شعبان کا مہینہ آج شروع ہو گیا تو ایمان والوں کے دل میں اب رمضان کے لیے ایک تیاری جو ہے وہ دل ہی دل میں شروع ہو گئی۔ شعبان کا چاند نظر آیا تو جس کو بھی پتہ چلا کہ شعبان شروع ہو گیا تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرتا ہے کہ بس جی رمضان آیا، کوئی کہتا ہے جی بس اب رمضان آنے میں 1 مہینہ باقی رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ایک انتظار ہے انہیں رمضان کا۔ اس کا کنورس کیا ہوگا؟ کوئی شخص جو ہے وہ برائی کا منتظر ہو اور برائی میں جانے کے لیے جلدی کر رہا ہو۔ تو وَتَرَىٰ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ، اے نبی آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو جلدی کرتے ہوئے، کس میں؟ اسم گناہ میں، والعدوان زیادتی میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ اور حرام خوری میں۔ جب ایک معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے، خاص طور پر اگر آپ کسی موقع پر برائی میں اپنے آپ کو مجبور پا رہے ہو تو آپ سمپلی اس کو لنگر آن کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے برائی سے بچا لے، تو اللہ تعالیٰ واقعتاً آپ کو برائی سے بچائے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، بلکہ آپ کو یقیناً تجربہ بھی ہوگا کہ آپ نے ایک وقت اپنے آپ کو مجبور پایا لیکن آپ نے ذرا اس معاملے کو ڈیفر کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو برائی کی اپرچونٹی تھی اس کو آپ سے دور کر دیا۔ اس سے اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی انسان بڑا کمزور ہے، ہم سب بہت کمزور ہیں، اور برائی کی طرف مائل ہونا یہ بھی ہماری نیچر کا حصہ ہے، برائی میں گر جانا یہ بھی ہماری نیچر کا حصہ ہے، لیکن انسان برائی میں اگر جلدی نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو برائی سے بچا لیتا ہے۔ ان کی حرکت کیا ہے؟ اے نبی تم ان میں سے یعنی یہود میں سے دیکھو گے اکثر کو جلدی کرتے ہوئے کس چیز میں؟ گناہ میں، زیادتی میں اور حرام خوری میں۔ لبئس ما کانوا یعملون، یقیناً بہت بری حرکتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت، جہاں تک برائی کا تعلق ہے وہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوتی ہے، لیکن اگر ممبر و محراب جو ہیں وہ برائی سے روکتے رہے، زیادتی سے اور عقل حرام سے، حرام خوری سے روکتے رہیں، تو معاشرہ جو ہے وہ زیادہ گندگی میں مبتلا ہونے سے بچا رہتا ہے۔ لیکن جب ممبر و محراب جو ہے وہ ادھر ادھر کی سب ہانک رہے ہوں، فرقہ واریت، ہاتھ یہاں باندھنا ہے کہ یہاں باندھنا ہے، آمین اونچی کہنی ہے کہ نیچی کہنی ہے، جب ممبر و محراب کا موضوع یہ چیزیں بن جائیں گی تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حرام خوری عام ہو جائے گی۔ اگر ہر جمعے کے خطبے میں خطیب جو ہے وہ حرام خوری سے منع کرے گا تو بہت امید ہے کہ اس کی جو آڈینس ہے، اس کے جو مقتدی ہیں، وہ ان میں خوف خدا پیدا ہوگا۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، خوف خدا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دل میں خوف خدا ہو تو انسان اگر کبھی جذبات میں آ کر برائی میں، بڑی سے بڑی برائی میں ملوث بھی ہو جائے تو فوراً واپس آئے گا، توبہ کر لے گا اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو یہ ممبر و محراب ہے اصل میں کہ جو اچھا اس میں خرابی کب پیدا ہوتی ہے؟ یعنی حرام خور جو ہے وہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیے، سوڈو سیٹسفیکشن کی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں حرام خوری کر رہا ہوں، لیکن سوڈو سیٹسفیکشن کے لیے وہ کچھ خیر کے کام بھی کرتا ہے کہ حرام سے کمایا ہے
ظلم کر کے کمایا ہے، دوسروں کا مال ہتھیایا ہے، لیکن اب وہ اللہ تعالیٰ کو رشوت دیتا ہے کہ کوئی خیر کے کام بھی کرتا ہے، کچھ مسجدوں کو بھی چندے دیتا ہے، مدارس کو بھی چندے دیتا ہے اور خیر کے کاموں میں لگاتا ہے، اس پر ایک اور ردا وہ چڑھاتا ہے کہ جو اہل دین ہیں وہ ان کو بھی رشوت دیتا ہے۔ ان کی رشوت کیا ہے کہ نذرانے کی شکل میں، ہدیے کی شکل میں ان کو وہ دیتا ہے اور ان کی زبان بند کرتا ہے، اور جب وہ بک جاتا ہے ان کے ہاتھوں تو پھر باقی سب ادھر ادھر کی باتیں ہوں گی، لیکن حرام خوری پر وہ تنقید نہیں کرے گا۔ اور جس قوم میں نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دو کام ہے نا انبیاء کرام کے، تبشیر خوشخبری دینا اور انذار خبردار کرنا۔ یعنی پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ تبشیر رہ جاتی ہے، انذار ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی برائیوں پر ملامت نہیں کی جاتی، لیکن نیکیوں پر خوب سراہا جاتا ہے، ان کو ثواب کے ڈھیر بتلائے جاتے ہیں کہ تم یہ کر لو گے تو پھر اتنا ثواب تمہیں ملے گا، اور ایسا کر لو گے تو یہ ہو جائے گا۔ مسجد نبوی کی ایک نماز میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور مسجد حرام کی ایک نماز میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور گنتے چلے جاؤ، حساب لگاتے چلے جاؤ اور خوش ہوتے چلے جاؤ۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ساتھ بتانے کا ہے، یعنی مسجد حرام کی وزٹ کی تعریف کرنی ہے تو وہ فرمان بھی سنایا جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ جس کے کپڑے غبار آلود ہیں۔ ذہن میں رکھیے گا کہ ہوائی جہاز پر تو عمرہ نہیں ہوتا تھا اس وقت، تو کوئی شخص اگر دور دراز سے آئے گا، اس کے کپڑے خاک سے اٹے ہوئے ہوں گے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہوں گے، حال اس کا بگڑا ہوا ہوگا۔ تا فرما رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر لمبے کر کے یمدو یدیہ، اپنے ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا یا رب یا رب یا رب، یعنی مراد کیا ہے؟ وہ دعا کر رہا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا یستجاب لہ، اس کی دعا بھلا کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، حالانکہ جو کچھ اس نے کھایا ہے وہ حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اور جو کچھ اس نے پیا ہے وہ حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہ حرام مال سے بنا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور اس کا گوشت پوشت بھی حرام مال سے بنا ہے۔ اب اگر یہ حدیث بھی ساتھ سنائی جائے تو ظاہر بات ہے کہ اگر چلیے 500 کا مجمع ہے جمعے میں، تو ہر جمعے کسی ایک آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے ہدایت دیتا رہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ پھر دنوں میں، مہینوں میں، سالوں میں کتنی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کے خلاف آواز اٹھائی نہ جائے اور ان کے چندوں کو اپریشیٹ کیا جائے اور ان کے حجوں اور عمروں کو اپریشیٹ کیا جاتا رہے، تو پھر وہ تو اور زیادہ شیر ہو جائیں گے ان کاموں میں۔ یسارعون فی الاسم والعدوان واکلہم السحت، گناہ میں، زیادتی میں اور حرام خوری میں۔ اس لیے کہ اگر آپ صرف ایک شخص کی نیکیوں کی تعریف کریں گے تو وہ آپ سے بڑا خوش ہوگا۔ یعنی یورپ کے اندر جو نفرت پیدا ہوئی عیسائیت سے، وہ کیوں پیدا ہوئی؟ بادشاہوں نے اور ان کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو صوفی تھے، درویش تھے، انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ملوکیت کے ساتھ۔ بادشاہوں نے علماء کو ہز ہولینس کا خطاب دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے ہز ہائینس کا خطاب دینا شروع کر دیا۔ تو ملا بگویم من تو حاجی بگو، میں آپ کو حاجی صاحب کہوں گا۔ ہمارے ہاں اس کے ترجمہ کیسے ہوا کہ مسجد و محراب سے اور صوفیہ اور علماء حاجی صاحب کہہ کر بلا رہے ہیں انہیں، یعنی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور انہیں مولوی صاحب کہہ کر، حضرت مولانا کہہ کر، شیخ الفلاں کہہ کر جو ہے وہ بلا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہو گیا، اور پھر جب یہ گٹھ جوڑ ہوئے گا تو پھر یہی 3 چیزیں پروموٹ ہوں گی: اسم، گناہ، عدوان، زیادتی اور
اکلہم السحت، ان کی حرام خوری۔ قصوروار یہاں کس کو ٹھہرایا جا رہا ہے زیادہ؟ وہ صوفیہ کو، رہبان کو اور احبار کو۔ احبار علماء اور رہبان راہب کی جمع ہے، یعنی ان کے جو درویش تھے جو بظاہر تجرد کی زندگی بسر کر رہے تھے اور بڑی للہیت کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اندر ہی اندر وہ کیا کر رہے تھے؟ خود بھی حرام خوریاں کر رہے تھے اور حرام خوری کو پروموٹ بھی کر رہے تھے۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بلا شبہ وہ بھی بہت برا کرتے تھے، بہت برا کر رہے ہیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ اس کی گردن سے بندھ گیا ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے کنجوسی کے لیے، یعنی ہاتھ کھلا ہو تو وہ گویا جیب میں جاتا ہے، اور اگر ہاتھ بند گیا ہے تو اب وہ جیب میں نہیں جاتا، تو پھر یہ محاورہ بن گیا کنجوسی کے لیے۔ یہود کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تبصرہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہم پر بڑی فیاضی کرتا رہا ہے، اور 2500 سال تک سارے پیغمبر ہم میں آئے۔ جتنے بھی پیغمبروں کے نام آپ کو یاد ہیں وہ اکثر بیشتر اسرائیلی پیغمبر ہی ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سب کون ہیں؟ یہ سب اسرائیلی پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے۔ اور اب اللہ تعالیٰ کنجوس ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ معاذ اللہ بند گئے ہیں، اور اس کی اب ہم پر عنایت اور مہربانی نہیں ہو رہی۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے غلت ایدیہم، ہاتھ بندے ان کے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بند گئے ہیں، جواب میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلت ایدیہم، ہاتھ باندھے جائیں ان کے، بما قالو، ان کے اس قول کی وجہ سے، ان کے اس یہ کہنے کی وجہ سے، بل یداہ مبسوطتان، اصل میں اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہیں۔ انہیں اس منصب سے اللہ تعالیٰ نے ہٹایا ہے ان کی برکتوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں بدے، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی پیغمبری جو ہے، جو سب سے بھاری پیغمبری تھی، ختم نبوت جو ہے، اس کا اعزاز تو بنی اسماعیل کو دے دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیج دیا۔ ينفق کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور یقیناً لازماً بڑھیں گے، بڑھائے گا ان میں سے بہت سوں کو۔ کیا بڑھائے گا؟ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ بڑھائے گا ان میں سے اکثر کو، یقیناً کس چیز میں بڑھائے گا؟ طغیانا و کفرا، سرکشی میں اور انکار میں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی ان کے لیے کیا ہے؟ حسد اور طغیانی اور نافرمانی کا ذریعہ ہے۔ اب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اس سے اب ان کے اندر بغض میں، حسد میں، کینے میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے فوراً بعد، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد جو بڑی تیزی کے ساتھ چینجز آئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، وہ تو یہود کو بالکل ہضم نہیں ہو رہی۔ اب ذہن میں لائیے نا تاریخ کا نقشہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے، جبکہ یہودی پہلے ہی آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، اس خیال سے کہ آخری پیغمبر ہم میں ہوں گے، ہم ان کے صحابہ بنیں گے تو ہمیں وہ سارے اعزازات ملیں گے جن کا تورات و انجیل کے اندر تذکرہ ہے۔ وہ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کو ایک معاہدے میں باندھ لیا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو سب مدینے کے رہنے والے مل کر دفاع کریں گے۔ بند گئے،
پھر یہ کہ ہر قبیلہ اندرونی طور پر آزاد ہوگا، اٹونومس ہوگا، لیکن جب وہ ٹیبل پر بیٹھ کر معاملات کو طے نہ کر سکیں تو آخری فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب یہ بھی ان کی بہت بڑی شکست تھی، اور زیادہ یعنی دانت پیس رہے ہیں اور پیچو خم کھا رہے ہیں، لیکن کر کچھ نہیں پا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پا لیا ان اے وے۔ پھر ایک قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، اسالٹ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال باہر کیا۔ دوسرے نے کی حرکت، اس کو بھی نکال باہر کیا۔ اچھا، اب غزوہ احزاب کے فوراً بعد تیسرا قبیلہ جو ہے وہ بھی ملوث ہوا، یعنی جب دو قبیلے نکالے گئے، انہوں نے اپنی بھرپور کوشش کر کے پورے عرب کے لوگوں کو بلا کر غزوہ احزاب کرایا۔ حزب کہتے ہیں نا گروہ کو، احزاب جس کو آپ آج کی زبان میں کہیں کہ امریکہ اپنے سارے الائز کو لے کر افغانستان پر حملہ آور ہوا، لہذا قریش کو بھی یہودیوں نے آمادہ کیا کہ تم ذرا طاقت جمع کر کے آؤ، ایسے مذاق نہ سمجھو اس کو، تم طاقت جمع کر کے آؤ، مدینے پر حملہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اپنے اور تمہارے کامن دشمن یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بھی گل کریں گے ان کی زندگی کا معاذ اللہ، اور اسلام کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ یہ وہ پلاننگ تھی جس کے تحت غزوہ احزاب ہوا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 1 مہینے کا محاصرہ کیا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھو دی۔ 1 ماہ کا محاصرہ کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آئی، تیز آندھی آئی رات کے وقت، سردیوں کے دن، اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں سردیوں میں خاصی ٹھنڈ ہوتی ہے، تیز آندھی آئی اور ونڈ فیکٹر ایڈ ہوا تو چل میں اضافہ ہو گیا، اور پھر ان کے جو 10,000 کے لشکر کی جو دیگیں پک رہی تھی، جو ناشتے تیار ہو رہے تھے، کھانے پک رہے تھے، وہ دیگیں جو ہیں وہ الٹ گئیں، خیموں کو آگ لگ گئی، اور صبح ہوتے ہوتے سارا میدان صاف ہو گیا۔ اب یہ اور زیادہ ان کے لیے معاملہ ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور غزوہ احزاب کے فوراً بعد جو تیسرا قبیلہ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی گھیراؤ کیا، اس لیے کہ ثبوت مل گئے کہ انہوں نے ساز باز کی ہے قریش کے ساتھ، الائز کے ساتھ، کہ ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، لہذا آپ نے ان کا بھی محاصرہ کیا، اور بنو قریظہ کا قبیلہ جو تھا وہ بھی اس نے سرنڈر کیا فائنلی، اور پھر ان کے اندر جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا گیا۔ یہ گویا ان کی آخری شکست تھی۔ اور پھر صلح حدیبیہ سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، یعنی وہ سارے جو قبیلے یہاں سے نکالے گئے تھے وہ خیبر میں جا کے اکٹھے ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں خیبر پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فیصلہ کن فتح عطا فرمائی۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے کہ جوں جوں وقت گزر رہا ہے، وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے ان میں سے اکثر کی شرارت اور انکار میں اضافہ ہو کر رہے گا۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے باہم عداوت اور بغض قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ، یہ جب بھی لڑائی کے لیے آگ جلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دیتا ہے۔ یعنی بھی غزوہ احزاب کو ذہن میں رکھے تو اس کی ایک مثال ہی کافی ہے کہ وہ پورے عرب کا 10,000 کا لشکر جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آئے۔ غزوہ احزاب یہودیوں کی کوشش سے ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اور ایسے بھی بہت سے مواقع، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں، فساد ڈالنے والوں یا فساد ڈلوانے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور اللہ سے ڈرتے، لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ان کو بھی نعمتوں والے باغات میں داخل کرتے۔ نعیم کے 2 ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ نعمت کی جمع ہے جو میں نے بھی ترجمہ کیا ہے نعمتوں والے باغات میں، نعمت نعیم کا دوسرا ترجمہ کمفرٹ کیا جاتا ہے،
کہ کمفرٹس والے باغات میں، انجوائمنٹ والے باغات میں. وَلَوْ أَنَّهُمْ مفہوم ایک ہی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم کرتے تورات و انجیل کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور جو نازل کیا گیا تھا ان کے طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے. یعنی یہ محاورہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اتو تھلیوں برکتاں پی جاندیاں، تو اتو تھلے برکتاں جو ہے اس کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ وہ اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد نازل جو نافذ کی جائے تو اس سے اتنی برکت پیدا ہوتی ہے کہ جو 40 روز کی دن رات کی بارش سے بھی زیادہ برکت والی ہوتی ہے. ایک حد کا قیام، اور اگر پوری شریعت تمام حدود کو نافذ کیا جائے تو کتنی برکت ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ کا پورا نظام نافذ کیا جائے عدل و قسط کا، تو اس کی برکات کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یعنی ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم سود کی حرمت کا وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ اگر انٹرسٹ بین ہو گیا تو شاید سارا کا سارا کاروبار فلیپ ہو جائے گا. ہرگز نہیں. جن لوگوں نے بھی سود چھوڑا ہے ان میں سے کوئی بھوکا مرنا تو بہت دور کی بات ہے، آپ اس سے جا کر انٹرویو کریں تو آپ کو خود بتائے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے برکت پیدا ہوتی ہے. اور برکت ایک بڑا وسیع لفظ ہے، اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں. یعنی مثبت چیزوں کا ایڈیشن ایک برکت ہے اور نیگیٹو چیزوں کی ایلیمینیشن ایک برکت ہے. یعنی انسان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ برکت کیسے پیدا ہوئی ہے. جو لوگ حرام کو چھوڑتے ہیں، حلال پر اکتفا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بہت سے خرچے ویسے کم کرا دیتا ہے. یعنی ہمیں سے ہر شخص اگر دیکھے کہ اگر ہمارے گھروں میں سے بیماری نکل جائے تو شاید ہمیں، یعنی ہمارا جو بجٹ ہے اس میں سے ایک بہت سا حصہ ویسے ایلیمنیٹ ہو جائے گا اس میں سے. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ برکت ہے. یعنی بظاہر فگرز میں تنخواہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، فگرز کے اندر کاروبار میں کوئی انکریز نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنے نقصانات آپ کے بچا لیے، آپ کے گھر میں سے کتنے خرچے جو ہے وہ مائنس کرا دیے. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ تورات و انجیل کو نازل کرتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، اور وہ جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوا ہے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو یقیناً وہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی. مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، یہودیوں میں سے، اہل کتاب میں سے کچھ میانہ رو بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، لیکن ان کی اکثریت برے کام ہی کرتی ہے. یعنی اللہ کا کلام سچ پر مبنی ہے. اگر کوئی ایک بھی ان میں ہے خیر والا تو قرآن مجید اس کو بھی ایکنالج کر رہا ہے کہ منہم امتم مقتصدۃ، ان میں سے کچھ میانہ رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت وہ ہے کہ جو برے اعمال کرتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم. يا حامل القرآن